بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک درویش ایک جنگل میں سفر کر رہا تھا۔ اس نے ایک لنگڑی لومڑی کو دیکھا جو بے بسی کی حالت میں چلتی پھرتی تصویر تھی۔ اس درویش کے دل میں خیال آیا کہ اس لومڑی کے رزق کا اہتمام کیسے ہوگا جبکہ یہ شکار کرنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ درویش ابھی یہ بات سوچ ہی رہا تھا کہ ایک شیر کو دیکھا جو منہ میں گیدڑ دبائے اس لومڑی کے نزدیک آیا اور اس نے گیدڑ کے گوشت کا کچھ حصہ کھایا اور باقی وہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ لومڑی اس کا باقی کا گوشت بھی اس نے کھایا اور اپنا پیٹ بھر لیا۔ درویش نے جب سارا ماجرا دیکھا تو اسے محض اتفاق قرار دیا اور یہ دیکھنے کے لیے کہ لومڑی دوبارہ اپنا پیٹ کیسے بھرے گی وہیں قیام کیا۔ اگلے روز بھی ویسے ہی شیر منہ میں گیدڑ دبائے اس جگہ آیا اور اس کا کچھ گوشت کھایا اور باقی ویسے چھوڑ دیا۔ لومڑی وہیں باقی کا گوشت کھایا اور اپنا پیٹ بھر لیا۔ درویش سمجھ گیا کہ اس کے رزق کا اہتمام اللہ کی طرف سے ہے۔ اس نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ میں بھی اب اپنا رزق کے لیے کوئی جستجو نہیں کروں گا اور میرا رزق اللہ وجل مجھے خود پہنچا دے گا، جس طرح لنگڑی لومڑی کو شیر کے ذریعے رزق پہنچا رہا ہے۔ درویش یہ فیصلہ کرنے کے بعد ایک جگہ جا کر اطمینان سے بیٹھ گیا اور اسے یقین تھا کہ اس کے رزق کا اہتمام بھی اسے پہنچا دیا جائے گا، مگر کئی روز گزرنے کے بعد اس کے لیے کھانے کی کوئی چیز نہ آئی، یہاں تک کہ وہ کمزوری کی انتہا کو پہنچ گیا۔ اسی دوران اس نے نزدیک ایک مسجد کے محراب سے آواز سنی کہ اے درویش، کیا تو لنگڑی لومڑی بننا چاہتا ہے یا پھر شیر جو اپنا شکار خود کرتا ہے، جس سے وہ خود بھی کھاتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلاتا ہے؟ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حکایت میں بیان کرتے ہیں کہ رزق پہنچانے کا اہتمام اللہ کی طرف سے ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ اچھا بھلا ہو اور وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا جائے کہ اللہ جل سب رزق دینے کے وعدے کیا ہے تو وہ اسے بھی بیٹھے بیٹھے رزق پہنچائے گا، بلکہ اس کے لیے اسے جستجو کرنا ہوگی، محنت کرنا ہوگی، پھر اللہ وجل اسے امید لگانی ہوگی کہ وہ اس کے رزق کا اہتمام کر دے گا۔ وہ لوگ جو محتاج ہیں اور محنت نہیں کر سکتے، اس کے لیے اللہ وجل ایسا اہتمام کر رکھا ہے کہ انہیں اس کا رزق ملتا رہتا ہے۔